ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سنیں گے ناظرین عمران برطغہ بری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں، کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر۔ ذرا سن کے بتا دیجئے گا، بہت بڑے لوگوں کو آنا ہے مائک تک، ان کے لیے ایک زمین بناتا ہوں میں۔ کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، اپنے ایمان کی آواز پر بول کر، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر، ہم محمد کے اسلام کی شان پر۔ دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ ان سے۔ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے، اب بھی قربان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھارت تیری، سنیں میڈیا میری اس بات کو، کہ میرے بھارت تیری آن ہے، شان ہے، ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، یہ ستم ہی تو ہے صاحب۔ ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، ہمارے موبائل پر فون آتا ہے اور ہم جب جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں تو آس پاس کی سواریوں کے چہروں کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ یہ ستم ہی تو ہے صاحب، بہت بدلا ہے وقت۔ کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ پٹنہ، لکھنؤ، دلی گواہ ہیں، ہزاروں عمارتیں، حیدرآباد، سب گواہ ہیں میرے ان مصروں کے۔
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستوں منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں, اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں. مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا میں تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے, اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا یا نہیں. اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو کیونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا, تو مجھے صبر کیسے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ترجمہ, اور جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے, ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرماتے ہیں, مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا. پچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آ کر جلا دیتی تھی, ساری زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی. پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا. تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا. مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا, یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. فائدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ پر مشتمل چھوٹے جملوں میں بہت سے معنی موجود ہوتے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور آخری نبی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرف کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو, لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو. اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں, مکان کی خوش نمائی کو پسند کرتے ہیں, لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی, تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کی تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو, ان کو اپنے سامنے پاؤ گے. ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے, اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تقدیر کے قلعوں میں سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے, اور تقدیر کا کاغذ کی سیاہی خشک ہو چکی ہے, یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے.